بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں تک ایک بات منتقل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کا حکم ہے کہ بزم شاعری میں ان تمام سینئرز کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے جو گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی سبب سے جو ادبی فضا ہے انہیں شاید وہ کچھ ان سے شکایات ہیں، کچھ ناگوار گزر رہا ہے، کچھ مشاعرے جس طرح سے اہتمام کیا جا رہا ہے، تو ہمارے بہت سارے سینئر شعراء جو ہیں وہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گوشہ نشینی سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ادب تخلیق کرنا جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں یا ادب تخلیق نہیں کر رہے۔ وہ اپنی ادبی کاوشات، فروغ ادب کی کاوشات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ وہ لکھنے اور پڑھنے کی حد تک انہوں نے خود کو محدود کر رکھا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر، ایک استاد شاعر، ایک کنہ مشق شاعر کہ جن کی زندگی کا مقصد ادب تخلیق کرنا ہے، خوبصورت اشعار تخلیق کرنا ہے، انہیں مدعو کیا گیا ہے۔ ان سے ہم نے خاص طور سے درخواست کی، وہ چینلز وغیرہ پر شاید پسند نہیں کرتے آنا، اور اسی طرح وہ مشاعروں میں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ہم ان سے معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر شاعر جناب نسیم ساغری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں نسیم بھائی؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام ٹیم کی جانب سے اور میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کچھ مہمان اور بھی ہیں نسیم بھائی، میں ان کا تعارف آپ کی اجازت سے پیش کر دوں اور پھر آپ سے تفصیلی گفتگو کا شرف حاصل کروں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا موسیقی کے بلند قامت شخصیات موجود ہیں۔ طبلے پر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ جو طبلہ جب تک آپریٹ نہیں کرتے ہیں تو موسیقی میں کچھ کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہارمونیم، ایک ایسا شخص آپ کے سامنے ہارمونیم پلے کرے گا کہ جس کی انگلیاں ہارمونیم پر بالکل ایسے ہی چلتی ہیں جیسے شاعر کے ہاتھ میں قلم۔ آج ہمارے جو سنگر ہیں، جو خوبصورت گلوکار ہیں، دنیا موسیقی میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ بہت سی فلموں میں ان کی غزلیں مشہور ہوئیں، بلکہ میں آپ کی سماعت تک یہ بھی منتقل کروں کہ ہم اپنے آغاز میں، یعنی جب بچپن ہی تھا یہ کہہ لیجئے، تو ہم ان کی ایک غزل سنا کرتے تھے، وہیں زندگی کے ہنسی خواب ٹوٹے۔ تو آج ان تمام مہمانوں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگ آج بزم شاعری میں شریک ہوئے، اور جمال بھائی ہم آپ سے امید یہ رکھتے ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ بزم شاعری میں تواتر سے شرکت کریں گے اور اس کا حصہ بنیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کے ہمارے مہمان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم ساغری صاحب، تو ان سے شرف گفتگو حاصل کرتے ہیں، ان کا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں، اور جمال اکبر سے غزل بھی سماعت کریں گے۔ نسیم بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سینئرز کچھ نالاں دکھائی دیتے ہیں، کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں، ادبی منظرنامے سے، ادبی ماحول سے، شعری نشستوں سے، مشاعروں سے، اور خاص طور سے اپنے بعد آنے والی نسل سے۔ تو آپ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ جی وزیر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ آپ کے علم ہے کہ کراچی کا ادبی ماحول جی کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اب اگر میں کتاب اپنے لیے بھی آؤں، 1.5 روپے خرچ کروں، تو میں اپنے بچوں کی حق تلفی کروں گا، اسی لیے کہ کتاب، قلم اور کتاب سے رشتہ کراچی والوں کا تو ٹوٹ چکا ہے بالکل۔ اور وہ کتاب جو میں چھپواؤں گا اس کو لا کے جو نا پیش کرنا پڑے گا آپ کو سب کو بانٹنا پڑے گا، اور وہ کتاب پڑھی بھی نہیں جائے گی، شیلف کی نظر ہوگی۔ میں آپ کی گفتگو میں مخل ہونے کی معافی چاہتا ہوں۔ ساغری بھائی، آپ جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات کا مطلب
وہ کیا یہی ہے جو میں آپ کی سماعت تک منتقل کر رہا ہوں؟ یعنی پہلے تو شاعر جو ہے، جو معاشرے کا بنیادی ستون ہے، معاشرے کی تربیت گاہ ہے، بے شک پہلے تو وہ اپنی یہ فرائض ادا کرتا ہے کہ وہ شعر تخلیق کرتا ہے. 10 زندگی کے کام چھوڑنے کے بعد وہ تو اپنی تخلیقات سے رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ کتابی صورت میں اس تخلیق کو لاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کتاب شائع کرواتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب شائع ہونے کے بعد وہ در در جا کر بطور تبرک فری میں کتاب تقسیم کرتا ہے، جیسے اسے ثواب مل رہا ہے. بالکل بالکل. اور یہاں تک بھی ہو تو کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہی کتاب جو اتنی کاوشات کے بعد شائع کی گئی ہے وہ بک شیلف میں رکھ دی جاتی ہے. آپ جس شاعر سے معلوم کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے وہ سالوں جو ہے وہ بک شیلف میں رکھی رہتی ہے، اسے کھول کر دیکھا بھی نہیں جاتا. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں غالباً جو میں سمجھا. بالکل آپ نے صحیح بولا. تو آپ کی جو ناراضگی کا سبب ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے ادب سے وابستہ احباب سے، اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں. تو اس سے ہم کیسے تبدیل کریں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. ہم کس طرح سے اس ادبی جو ایک وہ لفظ کی میں معافی چاہ رہا ہوں آپ کی موجودگی میں، یہ جو بے ادبی ہو رہی ہے اسے ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ وجی بھائی، اب تو ماحول اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ مشاعروں کا وہ ماحول بھی نہیں رہا. کالج میں، اسکول میں، تربیت کی جاتی ہے. یونیورسٹی کے اندر اگر مشاعرہ ہوتا بھی ہے تو مشاعرے کا ایک ٹیمپو ہوتا ہے، ایک کلچر ہے، فرشی نشست ہوتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، دار دی جاتی ہے شاعر کو. آج کل تو کلیپنگ ہوتی ہے، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، کلپنگ تالیاں ہو رہی بجائی ہے. جاتی ہیں، کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک کوئی گیپ آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نوجوان مثال کے طور پر وہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور انہیں سراہا جا رہا ہے، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے فن سے وابستہ لوگ سوشل میڈیا کی بنیاد پر منظر پر آئے. ایسا تو نہیں ہے وہ ہماری اقدار جو تھیں، جو ہماری روایات تھیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں بالکل درست. اور نئی روایات جنم لے رہی ہیں؟ بالکل درست. اور ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ ان سے ہم کمپرومائز کریں وگرنہ ہم پھر گھروں میں بیٹھ جائیں؟ ہم کمپرومائز کرتے چلے آ رہے ہیں اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے، اپنے تمام معاملات سے ہم کمپرومائز کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کمپرومائز کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے. واہ، بہت اچھے. ساگر بھائی، میں تو ایک کرب سا محسوس کر رہا ہوں آپ کی گفتگو سے، اور یہ المیہ نہ صرف آپ کا ہے بلکہ شہر کے بہت سارے سینئر شعراء کا یہ المیہ ہے. وہ ایک درمیان میں گیپ آ گیا ہے سینئر اور جونیئر کے، وہ بالکل ایسے ہی فرق واضح ہو رہا ہے جیسے کتب بینی سے قاری کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، اور جس طرح سے قلم کا رشتہ جو ہے کاغذ سے ختم ہو رہا ہے، اسی طرح استاد کا رشتہ شاگرد سے ختم ہو رہا ہے نا. بالکل وہ روایت نہیں رہی، وگرنہ یہ کہ ایک سینئر شاعر ہے تو اس کے ساتھ 20 جو ہے نوجوان ہیں جن کی وہ تربیت کر رہا ہے، اور بلا شبہ ہمیں یہ کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. ہمیں اس المیہ کو بیان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہمارے سینئرز جو ہیں وہ ان کے کوئی شاگرد نہیں ہیں. کوئی ایک آدھا کوئی ایسا مل جائے کہ جن کے 1 2 4 شاگرد ہوں، وگرنہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام اپنی صدارتوں کے لیے، اپنے منصب کے لیے لڑنے میں مگن ہیں. انہیں اس سے قطعاً کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ شہر میں اگر کوئی بڑی تقریب ہو رہی ہے تو اس میں کراچی کی نمائندگی کیسے ہوگی، کراچی کے سینئر شعراء نے کن نوجوانوں کی تربیت کی ہے جنہیں مدعو کیا جائے. آج آپ مجبور ہو گئے ہیں پاکستان کے دیگر صوبوں سے نوجوانوں کو مدعو کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ نے کوئی تربیت نہیں کی، آپ نے تیاری نہیں کی، آپ نے ادب بھی، منظرنامے کو بھی اس پوری طرح سے برباد کیا ہے کہ جس طرح یہ سیاستدانوں نے وطن کو برباد کیا ہے. تو ساگر صاحب آپ موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیجئے تو اس جو ماحول اس وقت چل رہے اسے تبدیل کرتے ہیں، اور ہم بھی وقتی طور پر
خود کو فریب دیتے ہیں اور ماحول کو تبدیل کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور جمال اکبر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک کوئی چند جملے جی عطا آپ نے بالکل درست فرمایا. اس ادبی اور شاعری کے ماحول کو تباہ و برباد کرنے میں ہمارے ہی جیسے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. جیسے کہ ملک کے بڑے شاعر ہمارے اعجاز رحمانی تھے. ٹھیک ہے. اب اعجاز رحمانی ایک چراغ کیا بجھا سو چراغ بجھ گئے. ہاں اعجاز رحمانی کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بے شمار لوگ جو شاعر تھے ان کی شاعری بند ہو گئی, انہی سے وابستہ تھی. وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, جی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. اعجاز بھائی ہیں کیا کمال کے تو شاعر یہ تھے. کمال کے شاعر بے شک تھے, کمال کے شاعر بے شک تھے, لیکن انہوں نے بے شمار متشاعر جو ہے نا پیدا کیے. یہ عالمی ہے. تو وہ پھر جب اعجاز رحمانی جو ہے نا شعر دے گا, غزلیں دے گا, نظمیں دے گا, صاحب دیوان کرے گا, صاحب کلام مشاعروں کے اندر, تو وہ ایک جونیئر شاعر پڑھ کے بالکل پڑھے گا تو. اچھا ساغر بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں, یہ آسان کام ہوتا ہے, یعنی کسی کو غزل لکھ کے دے دینا, لیکن اس کی تربیت کرنا مشکل کام ہے. تو ہمارے استاد جو سینئر تھے وہ تربیت سے گھبرائے اور انہوں نے آسان راہ اختیار کی کہ لکھ کے دے دو جان تو چھوڑو. وہ غلط تھا نا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا برا عمل ہے, کیا غلط کہہ کے لایا, کیا صحیح کہہ کے برا لایا. عمل ہے. بے شک بہت اچھی بات. تو اگر آپ اجازت دیجئے تو جمال اکبر صاحب سے اور دوستوں سے درخواست کرتے ہیں. جی جمال بھائی, آپ سے درخواست گزار ہیں کہ جو آپ پیش کرنا چاہیں وہ کیجئے, وگرنہ ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ وہ بھی ضرور آپ غزل سنائیں کہ وہیں زندگی کے ہنسی خواب ٹوٹے. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے. میں ہوش میں تھا کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ وہ میرا وہ میرا وہ میرا وہ میرا ہاتھ دبا کر گزر گیا کیسے وہ میں گیا کیسے. جسے بھلائے کئی سال ہو گئے کامل جسے بھلائے کئی سال ہو گئے کامل جسے بھلائے کئی سال ہو گئے کامل میں آج اس کی گلی سے گزر گیا کیسے میں آج اس کی گلی
تو پھر اس پہ مر گیا کیسے میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا میں ہوش میں تھا میں ہوش میں تھا شاندار شاندار شاندار، کیا خوبصورت آپ نے غزل پیش کی، خوبصورت ادائی کے ساتھ. ہمارے آپ کے ساتھ جو سنگت پر ہیں خوبصورت انہوں نے طبلہ آپریٹ کیا، پھر جو آپ کے ساتھ پیٹی پر ہیں یعنی ہارمونیم پر خوبصورت انہوں نے، یعنی مجموعی طور پر آپ نے خوبصورت ادائی کے ساتھ کلام پیش کیا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے جمال اکبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے خوبصورت غزل آپ کی سماعتوں تک منتقل کی. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر اپنے ملک کے، دنیا اردو کے ممتاز شاعر نسیم ساغری صاحب سے کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز سینئر شاعر نسیم ساغری. نسیم ساغری صاحب جو کہ مشاعروں سے قطع تعلق کر چکے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہماری کاوشات ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ سے منظر عام پر لائیں اور ان سے معذرت طلب کریں اپنی نوجوان نسل کے تعلق سے کہ جو ہمارے سینئرز کے دلوں کو دکھا رہی ہیں. ہمیں اپنے سینئرز کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے سینئرز کو جتنی کوشش کر سکیں وہ، خاص طور سے وہ جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے، انہیں ہم منظر پر لائیں. نسیم ساغری صاحب موجود ہیں، ہم ان سے کلام کی درخواست کرتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک ان کا کلام منتقل کرتے ہیں. جی نسیم بھائی، تو اب کچھ کلام پیش کیجئے. توجہ چاہوں گا. جی جی، ہمتن گوش. مطلب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ مفاہمت کے لیے واہ مشکلیں ہی ایسی تھیں. واہ، مفاہمت کے لیے مفاہمت کے لیے مشکلیں ہی ایسی تھیں کہ عادتاً بھی ہماری ضدیں ہی ایسی تھیں. بہت اچھے ساغری صاحب. مفاہمت کے لیے واہ، مشکلیں ہی ایسی تھیں کہ عادتاً بھی ہماری ہاں ہاں، ضدیں ہی ایسی تھیں. وہ دن بھی کیا تھے کہ ہم تم جو ساتھ بیٹھ گئے. واہ وہ دن واہ بھی کیا تھے کہ ہم تم جو ساتھ بیٹھ گئے. واہ واہ، تو شام واہ بھی واہ، فرصتیں ہی ایسی تھیں. واہ واہ واہ، وہ دن بھی کیا تھے کہ ہم تم جو ساتھ بیٹھ گئے. کیا کہنے. وہ دن بھی کیا تھے کہ ہاں ہم ہاں، تم جو ساتھ بیٹھ گئے. تو شام بیت گئی فرصتیں ہی ایسی تھیں. بہت اچھے بہت اور اچھے. کبھی بھی راس نہ آئیں ہنسی رتیں مجھ کو. کیا کہنے. کبھی بھی راس نہ آئیں ہنسی رتیں مجھ کو کہ موسموں سے میری رنجشیں ہی ایسی تھیں. بہت اچھے. کبھی بھی راس نہ آئیں ہاں ہاں ہاں، ہنسی رتیں کیا مجھ کو کہنے. کہ موسموں سے میری رنجشیں ہی ایسی تھی. اور شعر دیکھیے کہ بھلا سکا ہوں میں اب تک نہ اس کی آنکھوں کو. ہاں ہاں، بھلا سکا ہوں میں اب تک نہ نہ اس کی آنکھوں کو. چراغ ایسے تھے وہ مشعلیں ہی ایسی تھی. بہت اچھے ساغری بھائی، کیا کہنے. بھلا سکا ہوں میں اب واہ. تک نہ اس کی آنکھوں کو. چراغ ایسے تھے وہ مشعلیں ہی ایسی تھیں. اور مہک رہے سماعت کے بام و در اب تک. کیا کہنے. واہ، مہک رہے ہیں سماعت کے بام و در اب تک. وہ گل ہی ایسے تھے وہ خوشبوئیں ہی ایسی ہاں تھیں. ہاں ہاں ہاں، مہک رہے ہیں سماعت کے بام و در اب تک. وہ گل ہی ایسے تھے وہ خوشبوئیں ہی ایسی تھیں. اور شعر ہے میں رقص ناز نہ کرتا تو اور کیا کرتا. ہاں ہاں، میں رقص ناز نہ کرتا میں رقص ناز نہ کرتا اور کیا کرتا. تو اور کیا کرتا کہ اس کے ساز بدن کی دھنیں ہی ایسی کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ. چاہے
آڈٹ کر دیجیے گا آپ نا، اس کو نہیں نہیں بے شک بہت کہ اچھے. میں رقص ناز نہ کرتا واہ تو اور کیا کرتا کہ اس کے ساز بدن کی دھنیں ہی ایسی تھیں واہ. اور کسی بھی شخص کی آخر نظر تو لگنا تھی. ہاں ہاں. کسی بھی شخص کی آخر. آخر نظر تو لگنا تھی. ہمارے شہر کی کچھ رونقیں ہی ایسی تھیں. بہت اچھے کسی بہت بھی اچھے. شخص کی ہاں ہاں. آخر نظر تو لگنا تھی. ہمارے شہر کی کچھ رونقیں ہی ایسی تھیں. بہت اچھے بہت اچھے. پاؤں کو کبھی رنگ ہنائی نہیں دیتا. ہاں ہاں. پاؤں کو کبھی رنگ ہنائی نہیں دیتا. پھولوں کا سفر آبلا پائی نہیں دیتا. بہت اچھے بہت اچھے. واہ. اور جو سامنے ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے منہ پر. جو سامنے ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے منہ پر. آئینہ بیانات صفائی نہیں بہت دیتا. اچھا ہے بہت اچھے. جو سامنے بہت اچھے. ہوتا ہے وہ ہاں، کہہ ہاں. دیتا ہے منہ کیا پر. شعر کہا ہے بھائی. واہ. آئینہ بیانات صفائی نہیں دیتا. اور رہتی ہے کھلی چشم تجسس میری ہر دم. ہاں ہاں. رہتی ہے کھلی چشم تجسس میری ہر دم. قسمت کا لکھا پھر بھی دکھائی نہیں دیتا. ہاں ہاں. ہاں ہاں. رہتی ہے کھلی چشم تجسس میری ہر دم. ہاں. قسمت کا لکھا پھر بھی دکھائی نہیں دیتا. اور کر دیتا ہے نذرانہ جہاں پیش خوشی سے. ہاں ہاں. کر دیتا ہے نذرانہ جہاں پیش خوشی سے. پروانہ چراغوں کی دہائی نہیں دیتا. کیا کہنے کیا کہنے. پروانہ چراغوں کی دہائی نہیں دیتا. اور کچھ ایسے سیاہ بخت ہیں ہر عہد میں جن کو. کیا کہنے. کچھ ایسے سیاہ بخت ہیں ہر ہر عہد میں جن کو. سورج بھی اندھیروں سے رہائی نہیں دیتا. بہت اچھے بہت اچھے. وہ شعر لکھی کہ آہنگ بھی لذت بھی لطافت بھی ہے لیکن. ہاں ہاں. آہنگ بھی لذت بھی لطافت بھی ہے لیکن. احساس وہ نغمہ ہے سنائی نہیں دیتا. بہت اچھے بہت اچھے. آہنگ بھی لذت بھی لطافت بھی ہے لیکن. احساس وہ نغمہ ہے سنائی نہیں دیتا. دامن پہ جو بدنامی کا لگ جائے کسی کے. ہاں ہاں. دامن پہ جو بدنامی کا لگ جائے کسی کے. پھر داغ کبھی داغ جدائی نہیں دیتا. واہ واہ. اور پاؤں کو کبھی رنگ ہنائی نہیں دیتا. واہ. پھولوں کا سفر آبلا پائی نہیں دیتا. کیا کہنے کیا کہنے. اور جی جی عطا کیجیے. فراز دار پہ چلنا اسی کو آتا تھا. فراز دار پہ چلنا اسی کو آتا تھا. وہ ایک چراغ تھا جلنا کیا اسی کو آتا کہنے کیا تھا. کہنے. واہ. فراز دار پہ چلنا اسی اسی کو آتا تھا. وہ ایک چراغ تھا جلنا اسی کو آتا تھا. کبھی وہ چاند کبھی دھوپ اور کبھی جگنو. ہاں ہاں. ہزار روپ بدلنا اسی کو آتا تھا. کیا کہنے. تو بس اس خطا پہ کھٹکتا تھا سب کی آنکھوں میں. ہاں ہاں. بس اس خطا پہ کھٹکتا تھا سب کی آنکھوں میں کہ اپنے پاؤں پہ چلنا. بہت اسی اچھے کو آتا تھا. بہت اچھے. واہ واہ اور وہ واہ. دشمنوں سے بھی ملتا تھا واہ. دوستوں کی طرح. وہ دشمنوں سے بھی ملتا تھا. دوستوں کی طرح ہوا کے رخ کو بدلنا اسی کو آتا تھا. کیا کہنے. واہ. اور تمہاری ضد کے توسل سے مجھ کو یاد آیا. ہاں ہاں. تمہاری ضد کے توسل سے مجھ کو یاد آیا. تسلیوں پہ بہلنا اسی کو آتا تھا. واہ 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 واہ. اور کھلے گا اب میری شائستہ گفتگو کا بھرم. کھلے گا اب میری شائستہ گفتگو کا بھرم. واہ. کہ پتھروں کو نگلنا اسی کو آتا تھا. ہاں ہاں. اور فراز دار پہ چلنا اسی کو آتا تھا. وہ ایک چراغ تھا جلنا اسی کو آتا اسی تھا. کو کیا آتا تھا. خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور عطا کیجئے کلام. خوبصورت. پھولوں کے تعاقب میں تو رسوائی بہت ہے. پھولوں کے تعاقب میں تو رسوائی بہت ہے. اس ذوق کی تکمیل کو انگنائی بہت ہے. آہا آہا. پھولوں کے تعاقب میں تو رسوائی بہت ہے. اس ذوق کی تکمیل کو انگنائی بہت ہے. اور ادنا سے ستارے بھی چمکتے ہیں فلک پر. کیا کہنے کیا ادنا کہنے. سے ستارے بھی چمکتے ہیں فلک پر. سورج سے تو تھوڑی بھی شناسائی بہت ہے. اچھا ہے صاحب. سورج سے تو تھوڑی بھی آہا. شناسائی بہت ہے. اور تم لاکھ ہنسی رخ کو نقابوں میں چھپاؤ. واہ. تم لاکھ ہنسی رخ کو نقابوں میں چھپاؤ. پر چشم تصور کی بھی بینائی بہت واہ ہے.
واہ 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 پر بہت چشم تصور کی بھی لمحوں میں سفر کرتی ہے صدیوں کی مسافت، لمحوں میں سفر کرتی ہے. صدیوں کی مسافت، ہاں تھوڑی سی بھی ہو جائے تو رسوائی بہت ہے. ہاں 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 لمحوں میں ہاں، سفر کرتی ہے صدیوں کی مسافت، تھوڑی سی بھی ہو جائے تو رسوائی بہت ہے. اور پہنے ہیں ہر ایک شخص یہاں جھوٹ کی مالا، واہ پہنے ہیں ہر ایک شخص یہاں جھوٹ کی مالا، اس شہر میں جھوٹوں کی پذیرائی بہت. کیا کہنے کیا کہنے. اور کوزا ہے تیری جھیل سی آنکھوں کے مقابل، ہاں ہاں کوزا ہے تیری جھیل سی آنکھوں کے مقابل، مانا کہ سمندر کی بھی گہرائی بہت ہے. ہاں ہاں بہت اچھا. پھولوں کے تعاقب میں تو رسوائی بہت ہے، اس ذوق کی تکمیل کو انگنائی بہت ہے. بہت اچھے، بہت شکریہ ساغری بھائی. آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جاتے ہیں اور پھر جی آپ کو جی. زحمت دیتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے ہمارے عہد کے سینئر شاعر جناب نسیم ساغری، جنہوں نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں کچھ موسیقی اور کچھ شاعری پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر حضرت نسیم ساغری، جنہوں نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. ہم ایک بار انہیں اور زحمت کلام دیتے ہیں کہ وہ ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک اپنا خوبصورت کلام منتقل کریں. ساغری بھائی کچھ عطا کیجیے گا. شکریہ. عمر بھر لکھنے کو کیا کیا نہیں لکھا میں نے، عمر بھر لکھنے کو کیا کیا نہیں لکھا میں نے، ہاں مگر دھوپ کو سایہ نہیں بہت لکھا میں اچھے نے. بہت اچھے. عمر بھر لکھنے کو ہاں ہاں کیا کیا نہیں لکھا میں نے، ہاں مگر دھوپ کو سایہ نہیں لکھا میں نے. پھول، برسات، دھنک، رنگ، ہوا اور خوشبو، کیا کہنے کیا پھول، کہنے. برسات، دھنک، رنگ، ہوا اور خوشبو، ایک ہی نام کو کیا کیا نہیں لکھا میں نے. ہاں ہاں پھول، برسات، دھنک، رنگ، ہوا اور خوشبو، ایک ہی نام کو کیا کیا نہیں لکھا میں نے. کب کسی رت کو میری آنکھ نے ساون نہ کیا، ہاں ہاں کب کسی رت کو میری آنکھ نے ساون نہ کیا، کب تیری یاد کو برکھا نہیں لکھا میں نے. کیا کہنے صاحب. واہ کب تیری یاد کو برکھا نہیں لکھا میں نے. اور جب میری ذات سے ایک کرب کا دریا پھوٹا، ہاں ہاں جب میری ذات سے ایک کرب کا دریا پھوٹا، پھر کسی شخص کو صحرا نہیں لکھا میں نے. ہاں ہاں اس سچ کی پاداش میں 100 بار میرے ہونٹ سلے، ہاں ہاں سچ کی پاداش میں 100 بار میرے ہونٹ سلے، لیکن ایک حرف بھی گونگا نہیں بہت لکھا میں اچھے. نے. کیا کہنے ساغری سچ بھائی. کی واہ، پاداش واہ، میں واہ، واہ. 100 بار میرے ہونٹ سلے، لیکن ایک حرف بھی گونگا نہیں لکھا میں نے. اور واقعہ ایسا کہ جس سے کوئی فتنہ پھیلے، ہاں ہاں واقعہ ایسا کہ جس سے کوئی فتنہ پھیلے، جھوٹ تو جھوٹ ہے سچا نہیں لکھا میں بہت نے. اچھے صاحب بہت اچھے. جھوٹ تو کیا جھوٹ ہے کہنے. واہ سچا نہیں لکھا میں نے. گو کہ ہر دور میں آزار سے دوچار رہا، ہاں ہاں گو کہ ہر دور میں آزار سے دوچار رہا، پھر بھی حالات کا نوحہ نہیں واہ لکھا واہ. میں نے. عمر بھر لکھنے کو کیا کیا نہیں لکھا میں نے، ہاں مگر دھوپ کو سایہ نہیں لکھا میں نے. بہت اچھے. کچھ اور عطا کیجیے گا. واہ. کام لیتے ہیں وہ اکثر زلف سے زنجیر کا، ہاں ہاں کام لیتے ہیں وہ اکثر زلف سے زنجیر کا، حسن کا اپنا الگ ہے ضابطہ تعزیر کا. ہاں ہاں کام لیتے ہیں وہ اکثر زلف سے زنجیر کا، حسن کا اپنا الگ ہے ضابطہ تعزیر کا. اس طرح ملنے سے بدنامی کا خدشہ ہے حضور، ہاں ہاں اس طرح ملنے سے بدنامی کا خدشہ ہے حضور. دوسرا رخ بھی تو دیکھا کیجئے تصویر کا. بہت اچھے بہت اچھے. اور ان لکیروں کے لیے چشم بصیرت چاہیے، ہاں ہاں ان لکیروں کے لیے چشم بصیرت چاہیے. پڑھ نہیں سکتی بصارت فیصلہ تقدیر کا. واہ
کیا کہنے. ان لکیروں کے لیے چشم بصیرت چاہیے، پڑھ نہیں سکتی بصارت فیصلہ تقدیر کا. اب یہ عالم ہے کہ لب رکتے نہیں وقت دعا. ہاں اب یہ عالم ہے کہ لب رکتے نہیں وقت دعا. چکھ لیا جب سے زبان ذائقہ تاثیر کا. کیا کہنے کیا کہنے. چکھ لیا جب سے زبان ذائقہ. آج تک آنکھوں میں میری کرچیوں کی ہے چبھن. ہاں آج تک آنکھوں میں میری کرچیوں کی ہے چبھن. آئینہ ٹوٹا ہے جب سے خواب کی تعبیر کا. واہ بہت اچھے. آج تک آنکھوں میں میری کرچیوں کی ہے چبھن. آئینہ ٹوٹا ہے جب سے خواب کی تعبیر کا. اور کوئی ہے پابا سلاسل کوئی زلفوں کا اسیر. ہاں کوئی ہے پابا سلاسل کوئی زلفوں کا اسیر. تذکرہ ممکن نہیں کہ ختم ہو زنجیر کا. بہت اچھے بہت اچھے. اور آج کا عکاس بھی حیرت زدہ ہے اے نسیم. واہ آج کا عکاس بھی حیرت زدہ ہے اے نسیم. آنکھ سے دل میں اتر جانا کسی تصویر کا. بہت اچھے. کام لیتے ہیں وہ اکثر زلف سے زنجیر کا. بہت حسن کا اپنا الگ ہے ضابطہ تعزیر کا. بہت اچھے. بہت شکریہ نسیم بھائی، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں آپ نے عزت بخشی. اور پروگرام اپنے اختتام پر ہے. میں آپ کا ایک بار اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں آئے، اور ہم آئندہ بھی آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ تشریف لائیں گے اور اپنا خوبصورت کلام ہماری سماعت اور اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کی سماعت تک منتقل کریں گے. اگر آپ اجازت دیجئے تو ہمارے ساتھ جمال اکبر موجود ہیں، ان سے ایک غزل اور سماعت کرتے ہیں. دل میں تو محبت ہے لیکن کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہو. دل میں تو محبت ہے لیکن کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہو. اظہار وفا کرتے کرتے اظہار وفا کرتے کرتے کیا بات کیوں رک جاتے ہو. دل میں تو محبت ہے لیکن کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہو. اظہار وفا کرتے کرتے اظہار وفا کرتے کرتے کیا بات کیوں رک جاتے ہو. دل میں تو محبت ہے لیکن ہم بھٹکے ہوئے ایک راہی تھی دنیا کی اندھیری راہوں میں. ہم بھٹکے ہوئے ایک راہی تھے دنیا کی اندھیری راہوں میں. جینے کی تمنا جاگ اٹھی جھانکا جو تمہاری آنکھوں میں. جینے کا سہارا دے کے ہم اب دور میں سے جاتے ہو. اظہار وفا کرتے کرتے اظہار وفا کرتے کرتے کیا بات تم رک جاتے ہو. دل میں تو محبت ہے لیکن بےتاب یہ دل خود ہی سمجھو ہم تم پہ کرے ظاہر کیسے.
भी दिल खुद ही समझो, हम तुम पे करे जाहिर कैसे, बीमारे मुहब्बत से गाफिल रहता है, नसीहा क्यों कैसे, तुमको तो खबर है इस दिल की, अनजान सी क्यों बन जाते हो, इजहारे वफा करते करते, इजहारे वफा करते करते, क्या बात क्यों रुक जाते हो, दिल में तो मोहब्बत है लेकिन। नाज़रीन कराम, आप इस वक्त समाअत कर रहे थे दुनिया गायकी के खूबसूरत गुलकार को, जनाब जमाल अकबर को, जो खूबसूरत अदाई के साथ कलाम पेश कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सागरी साहब। जैसा कि मैंने आपकी समाअतों तक मुंतकिल करने की जिसारत की ये बात कि हमें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर वो आज की नौजवान नस्ल से नाला हैं और गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उनसे मरासिम ख़त्म कर दिए जाएं। हमें ये चाहिए कि हम ख़ुद उनकी खिदमत में हाज़िर हों, अपने उन तमाम बुज़ुर्गों की जो हमारे लिए इंस्टीट्यूट का एकेडमी का दर्जा रखते हैं, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कि हमारी सबब से उनके दिल शिकनी हो। जैसा कि हमने आज आपकी खिदमत में पेश किया जनाब नसीम सागरी साहब को, तो वो तमाम सीनियर शोरा हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं जो आज सलामत हैं, हमारे सरों पर मौजूद हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि ख़ुद उनकी खिदमत में हाज़िर हों और उन्हें यहाँ लाएं और उनसे हम माज़रत तलब करें अगर हमारे रवैयों के सबब से उन्हें तकलीफ़ पहुँची है। तो सागरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जमाल अकबर साहब, आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।